بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 2 شعبان کا پہلا ہفتہ آ گیا، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 21 بار پڑھ لینا میرے بھائیوں، شب برات آنے سے پہلے پہلے اربپتی بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، 2 شعبان ہفتے کے دن قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لو، پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گھر کا بچہ اربپتی بن جائے گا۔ ناظرین کرام، آج 2 شعبان ہفتے کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ میرے بھائیوں سارے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج 2 شعبان ہفتے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، میں نے جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، شب برات آنے سے پہلے پہلے اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، شعبان کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج 2 شعبان ہفتے کے دن اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ شخص آج 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے نام کا، اللہ کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو، پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سمجھ جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، آئیے ناظرین کرام اب ہم جان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟
آج 2 شعبان ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ 2 شعبان ہفتہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، وہ نام ہے یا وہابو۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، یا وہابو کو پڑھیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 21 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 2 شعبان ہفتے کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، انشاءاللہ اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جائے گا۔ 2 شعبان ہفتے والے دن اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج پورا ہو کر ہی رہے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے، اگر آپ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ 2 شعبان ہفتے کے دن آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ 2 شعبان ہفتے کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے 2 شعبان ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر پریشانی بیماری کا خاتمہ فرما دیا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 2 شعبان ہفتے کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور ناظرین کرام جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔